سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چائے دنیا میں پانی کے بعد سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے، جو دنیا کے ہر خطے میں علیحدہ طریقے سے تیار اور استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مشروب دنیا بھر میں کافی سے بھی زیادہ مقبول ہے۔ چائے کا اصل خطہ چین کا جنوب مغربی علاقہ ہے، جہاں ہر سال 1.6 ارب پاؤنڈز چائے پی جاتی ہے۔ تاہم فی فرد چائے پیے جانے کے حساب سے ترکی، آئرلینڈ اور برطانیہ سب سے آگے ہیں، جہاں دنیا کے سب سے زیادہ چائے کے شوقین پائے جاتے ہیں۔ چائے کی دریافت کا صحرا ایک چینی کسان شینونگ کے سر ہے، جو چینی عقائد کے مطابق زراعت کا بانی ہے۔ اپنے ایک مذہبی سفر کے دوران اس نے غلطی سے زہر سے بھری ایک جڑی بوٹی 72 بار کھا لی، جس کے بعد وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا شینونگ کے منہ میں چلا گیا۔ شینونگ نے اس پتے کو چبا لیا اور اسی پتے نے اسے مرنے سے بچایا۔ یہی پتی چائے کا پتا تھا، جو آگے چل کر دنیا کے مقبول ترین مشروب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ گو کہ چائے کسی بھی زہر کا تریاق نہیں ہے، تاہم شینونگ کی اس کہانی کے باعث جسے مورخین ایک داستان بھی قرار دیتے ہیں، چائے چینی مذہبی عقائد اور روایات میں ایک اہم درجہ رکھتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق چائے کی پہلی کاشت اسی خطے میں تقریباً 6000 سال قبل کی گئی تھی۔ اس وقت مصر کے فرعون کو اہرام مصر تعمیر کرنے میں بھی ابھی 1500 سال کا عرصہ باقی تھا۔ چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، کہیں اس پودے کو بطور سبزی استعمال کیا جاتا تھا اور کہیں اسے گندم کے دانوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ کھانے سے مشروب کی حیثیت چائے نے صرف 1500 سال قبل اختیار کی، جب کسی نے حادثاتی طور پر دریافت کیا کہ حرارت اور نمی کے ذریعے ان پتوں سے بہت ذائقے دار مشروب تیار کیا جا سکتا ہے۔ چائے کے مختلف استعمالات کے طویل ارتقاء کے بعد بالآخر گرم چائے نے مشروب کی اسٹینڈرڈ حیثیت اختیار کر لی۔ اس وقت چائے کے بہت سارے پتے لے کر انہیں پیس کر پاؤڈر کی شکل دینے کے بعد گرم پانی میں ملایا جاتا، جس کا ابتدائی نام موچا یا میٹچا تھا۔ یہ مشروب چین میں بہت تیزی سے مقبول ہو گیا۔ بہت جلد اس کا تذکرہ چینی ادب و شاعری میں بھی کیا جانے لگا، جبکہ یہ بادشاہوں کی پسندیدہ شے بن گیا۔ اس وقت چینی فنکاروں نے چائے کی سطح پر نقش و نگاری بھی انجام دی۔ اسے آپ آج کے زمانے کے جدید کافی آرٹ کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ریشم اور چینی مٹی کے برتنوں کی تجارت نے چین کو اہم تجارتی مرکز بنا رکھا تھا۔ بہت جلد ان دو اشیاء کے ساتھ چائے بھی چین کی اہم تجارتی شے بن گئی اور بڑے پیمانے پر چین سے اس کو خریدا جانے لگا۔ 9ویں صدی میں ایک جاپانی راہب اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا۔ ابھی تک چائے صرف چین میں اگائی جاتی تھی اور چند ایک ممالک اسے چین سے خریدا کرتے تھے۔ 9ویں صدی میں چین پر تنگ خانوادے کی حکومت تھی۔ ایک جاپانی راہب اس پودے کو بطور تحفہ چین سے جاپان لے کر آیا۔ اس کے بعد جاپان میں چائے کی مقبولیت کا دور شروع ہو گیا۔ 16ویں صدی میں ڈچ تاجر چائے کی بڑی مقدار یورپ لے کر آئے اور یہاں سے چائے کی مقبولیت کا دور شروع ہوا۔ برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا صحرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر ہے۔ کیتھرائن پرتگال کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جنہوں نے 1661 میں شہنشاہ چارلس دوئم سے شادی کی۔ سن 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک پسندیدہ مشروب بنا دیا۔ برطانیہ اس وقت دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا نو آبادیاتی تسلط قائم کر رہا تھا۔ اسی تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ سن 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زائد فروخت کی جا رہی تھی، جبکہ ابھی تک اس کی کاشت صرف چین میں کی جا رہی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ ابتدا میں برطانیہ چائے کو چاندی کے سکوں کا عوض خریدا کرتا تھا، تاہم یہ سودا اس سے مہنگا پڑنے لگا۔ اسی دوران اس نے چین کو چائے کے بدلے افیم دینے کی پیشکش کی، جسے چین نے قبول کر لیا اور یوں دونوں ممالک میں چائے اور افیم کا تبادلہ ہونے لگا۔ دنیا کا ہر علاقہ اسے اپنی روایت کے مطابق تیار اور استعمال کرتا ہے۔ مختلف زمانوں میں اس کا نام بھی مختلف ہے، تاہم چائے کی جسم اور دماغ کو تازہ دم کرنے اور فرد بخش احساس دلانے کی خاصیت یکساں ہے۔